بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ۔ کھیت والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا۔ حضور، اس آدمی نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے برباد کر دیا۔ میرے کھیت میں فصل بالکل تیار تھی، اناج 1-2 دن میں کٹنے ہی والا تھا، مگر اس نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا۔ سب کی سب لہلہاتے ہوئے کھیت میں گھس آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فصل چاٹ کر ڈالی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر 1-2 بکریاں ہوتی تو میں روک بھی لیتا۔ یہ تو ایک پورا ریوڑ تھا، سب کھا گئی میری فصل۔ حضور، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے گزارا ہوگا میرا؟ میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے۔ حضور، انصاف کیجئے، میرے حال پر رحم کیجئے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، میری مدد فرمائیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں حضور، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تم نے اپنی بکریوں کو کیوں نہیں روکا؟ حضور، میں نے روکا تھا، مگر گلا بہت بڑا تھا، اس لیے نہ روک سکا۔ کیا تم مانتے ہو کہ سارا نقصان تمہاری بکریوں کی وجہ سے ہوا ہے؟ جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو غور سے دیکھا، کچھ سوچا، پھر آہستہ آہستہ کچھ کہا۔ بکریوں کے گلے کی قیمت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکریوں کا گلا یہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی برتنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا۔ 11-12 برس کا یہ لڑکا تھا اور بادشاہ کا بیٹا تھا، ملک کا شہزادہ تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بابا جان، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، مگر کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ بکریوں کا گلا کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور گلے والے سے کہہ دیا جائے کہ وہ کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت میں نئی فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو اس کا گلا واپس مل جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا، نہ گلے والا نقصان میں رہے گا۔ بادشاہ کو اپنے ہونہار بیٹے کا فیصلہ پسند آیا۔ یہ بادشاہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو خود بھی بڑی شان والے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت شام، عراق اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ والسلام۔